میرے نزدیک تو کسی شخص کا صحابی ہونا یہ فضیلت کے لیے کافی ہے، چاہے اس کے لیے کوئی اور فضیلت ہو یا نہ ہو۔ سمندری جہاد والی حدیث بعض لوگ اس کے اوپر بھی تان کرتے ہیں، میں کہتا ہوں جی ہو فضیلت، فٹ ہو یا نہ ہو، صحابی کی فضیلت ہی بہت بڑی ہے۔ پھر بھی آگے لکھا ہوا کہ یہ جو سمندری جہاد اول جو جیش ہے جو سمندر میں جہاد کرے گا، اس کس صحابی کو خوشخبری دی گئی تھی؟ جی یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں شامل تھے۔ جی یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں شامل تھے۔ جی یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں شامل تھے۔ جی یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں شامل تھے۔ کس نے انکار کیا میرے بھائی؟ پانچویں حدیث بھی صحیح مسلم 6857، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ مسجد میں تشریف لائے۔ اب دیکھیں صحابہ کرام کس طرح جونیئرز کی ٹریننگ کیا کرتے تھے، آپ ذرا دیکھیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں آئے اور دیکھا کہ کچھ لوگ ایک حلقے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپس میں مسجد کے اندر گفت و شنید کر رہے ہیں، تو آ کے ان کے پاس کھڑے ہو گئے اور پھر فرمایا کہ تم لوگ یہاں پر کس لیے بیٹھے ہوئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اے امیر المومنین، ہم اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں اور ہم اس بات پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی دولت عطا فرمائی ہے۔ پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کی قسم اٹھا کر کہو کہ تم اسی لیے بیٹھے ہو۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم امیر المومنین اسی لیے بیٹھے۔ تو پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے قسم اس لیے نہیں اٹھوائی کہ میں نے تمہارے بارے میں کوئی بدگمانی کی، بلکہ میں نے ایک سنت پہ عمل کیا ہے۔ ایک دفعہ ہم لوگ بھی اسی طریقے سے بیٹھے ہوئے تھے، اللہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، ہم بھی یہی باتیں کر رہے تھے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں اسلام کی دولت دی، اور اس کے ذکر میں مشغول تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آ کر کھڑے ہوئے اور کہا کہ تم لوگ یہاں کس لیے بیٹھے ہو؟ تو ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور آپس میں یہ گفت و شنید کر رہے ہیں کہ ہم کتنے گمراہی کے دور میں تھے، اللہ نے ہمیں اسلام کی دولت عطا فرمائی، آخرت کی کامیابیاں ہمارا مقدر ہو جائیں گی اس اسلام کی دولت کی وجہ سے، یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے ہم پر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کہا کہ اللہ کی قسم اٹھاؤ کہ تم اسی لیے بیٹھے ہو۔ تو ہم نے پھر قسم اٹھائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا کہ میں نے قسم بدگمانی کی وجہ سے نہیں اٹھوائی تم سے، بلکہ اس لیے کہ ابھی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے مجھے خبر دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ان اصحاب کی وجہ سے فرشتوں کے سامنے فخر فرما رہا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ تیسرا جو مین ٹاپک تھا وہ تھا قرآن کیسے محفوظ ہوا۔ اس میں نے ڈیٹیل سے گفتگو کی تھی، لیکن میں آج اس کو مختصر بات کر رہا ہوں کہ قرآن پاک 25 سال کے اندر کتابی شکل تک پہنچا۔ اس میں سے سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں وحی لکھوائی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی لکھواتے تھے، اور اس میں زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹاپ آف دا لسٹ آپ کے لکھنے والے تھے، کاتب وحی۔ سیدنا معاویہ بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بھی اصحاب تھے، سیدنا معاویہ بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بھی اصحاب تھے۔ تو جی موجہ مارو، ٹھیک ہو گیا۔